خزاں میں سامنے درخت کھڑا ہوا ہے، اس سے پتے گر رہے ہیں، ذرا گن کے دکھا دو. ایک ہی درخت کھڑا ہوا ہے، دسمبر کا موسم ہے اور پتے گر رہے ہیں، گن کے دکھا دو. وہ کہتا ہے نہیں، جتنے بھی کائنات میں درخت ہیں اور اس پر جیسے ہی پتا گرتا ہے، تیرا رب تو اس سے بھی غافل ہے، تم سے کیسے غافل ہوگا؟ ما غرک، کس نے دھوکہ دیا؟ باللہ نہیں، بے ربک، بے رب. کلکم فقراء الا من اغنیتہ، کلکم ضال الا من ہدیتہ، کلکم عار الا من کسوتہ. کیا ذات ہے. پھر وہ کہتا ہے فبحقی علیک کن لی محبا، تو بھی تو مجھ سے پیار کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم. جس چیز میں آپ نوجوانوں کی جوانیاں لگ رہی ہیں، اس سے خوبصورت اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، اور اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے. الفاظ تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی بول سکتا ہے، کیفیت 24 گھنٹے باقی رہتی ہے. تو میری اور آپ کی کیفیت میں شکر داخل ہو جائے کہ یا اللہ تو نے کتنا کرم کیا. اس وقت جو حال ہے، او کبحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. جب اندھیرے اتنے خوفناک ہوں، اتنے گہرے ہوں، اس میں ہمیں اللہ ہدایت کا راستہ دکھائے بھی اور چلائے بھی، تو کتنی بڑی نعمت ہے. ابھی جواد اللہ کے پاس چلا گیا تو جو کچھ اس نے بنایا تھا ساتھ لے گیا. اس عمر میں کوئی بڑا تاجر مرتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا، سب کچھ ساتھ لے کے. ایک شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، جیسے ہمارا عاصم، تو اسے صبر نہیں آ رہا تھا. مسلم بن عیینہ رحمہ اللہ جیسے اس کو تسلی دے رہے تھے، لیکن وہ تسلی نہیں آ رہی تھی. تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آئے، کہنے لگے بھائی ایک بات تو بتاؤ، تو اور تیرا بیٹا جیل میں ہو اور تیرے بیٹے کو پہلے رہائی مل جائے، خوش ہوگے کہ غمگین ہو گئے؟ اس کے ساتھ ہی آنسو روک گئے. میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی. ویسے حدیث سجن المومن ہے وہ جنت الکافر ہے. تو وہ بچہ عین جوانی میں گیا اور کتنا کچھ اللہ نے اس سے کام لیا، سارا اس کے ساتھ چلا گیا، اور وہ آخرت کے بڑے لوگوں میں شمار ہونے لگا. کتنا کہ اس راہ میں چلتے ہوئے موت بھی کامیابی ہے اور زندگی بھی کامیابی ہے، بشرطے کہ نیت ٹھیک رہے، اخلاص ہو. تو اللہ کی پہچان خود بھی، میں بھی، یہ سارے بھی اس کو اپنے احساسات میں لے آئیں کہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ پہلا سبق ہے جو ایک دم نبی کی آواز پر سارا معاشرہ ہل جاتا تھا. کیا ہے مسدس حالی کا شعر ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ یا صوت ہادی. سمجھ رہے ہو؟
وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آپ صفا پہ چڑھے ہیں جب قم فانذر کا حکم آیا کہ یا فہر، یا بنی فہر، فہر قریش کا لقب فہر کو ملا تھا، یا بنی فہر صفا پر پڑھے۔ پہلے کہا یا صباح قریش، یہ وہ تھا اعلان ہلاکت، خطرہ قریش کی ہلاکت۔ اور پھر سب سے پہلے قریش کے جد عمد کو، یا فہر ابن مالک، پھر یا بنی لوی ابن غالب، پھر یا بنی قصی ابن کلاب، یا بنو کعب ابن مرہ، یا بنی عبد شمس، یا بنی نوفل، یا بنی امیہ، یا بنی عبد مطلب، یا بنی ہاشم، یا بنی سہم، یا بنی جمحہ، یا بنی زہرہ، یا بنی تیم۔ یہ سارے قریش کے قبائل جو مجھے یاد رہے، شاید دو چار اور بھی ہیں، تو سب ایک دم کٹھے ہو گئے۔ ارأیتم لو قلت ان جیشا خلف الصفا یغیر علیکم تصدقونی قالوا ما جربنا علیک الکذب قال فإنی انذرکم بین یدی عذاب شدید قولوا لا الہ الا اللہ۔ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اس پر مجھے یہ سارا یاد آیا کہ ہل کے رہ گئے سارے، اور آخر کیا اٹھا ابو لہب، تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا۔ تو اگر اللہ کو دل میں اتار لیا ہے کوئی غم نہیں۔ قریش نے کہا انصب لنا ربک، کوئی عطا پتہ تو بتاؤ اپنے رب کا، چونکہ وہ تو اپنی نسلوں کے نام جانتے تھے نا، جیسے میں اللہ کے نبی کی پوری نسل کو سناتا ہوں، وہ ساری نسلوں کے نام جانتے تھے، تو اللہ کے نبی کو مذاقاً کہنے لگے انصب لنا ربک، تو بھی تو بتا کہ تیرے رب کا نسب کیا ہے۔ تو آپ کے بولنے سے پہلے جبریل آ کے 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور آپ کو پتا ہے عربی میں 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا، بے شمار فرشتوں کے ساتھ سورہ اخلاص صرف 4 آیات کے لیے لاکھوں فرشتے اور جبریل، اور 332 دفعہ ہے قرآن میں قل، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی بات ہے، قل میرے محبوب کہیے، ہوا یہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کا نسب کیا ہے، وہ اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ پہلے اپنا نام بتایا۔ تم تو ابھی تک مولویوں نے اللہ کہنا نہیں شروع کیا، خدا 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 خدا۔ اور یہ سبق مجھے کہاں سے ملا؟ میں نے 90 کی دہائی میں، بلکہ 80 کی دہائی میں مکی مسجد میں بیان کیا، مغرب کے بعد بیان کے بعد ایک مقیم آئے، بوڑھے سے لمبا کٹ، السلام علیکم بیٹا، میرا نام ہے محمود بن خالد، آپ خدا نہ کہا کریں، آپ اللہ کہا کریں۔ مجھے نہیں، مقیم تھے، اس سے آگے میں آگے پیچھے نہیں جانتا، وہ مجھے یہ کسی عالم نے مجھے یہ سبق نہیں پڑھایا۔ ایک مکی مسجد کے مقیم تھے جن کی شکل تو آج تک یاد ہے، 40-50 سال ہو گئے،
اس کے بعد سے میں نے خدا کو نکال دیا. کہا ہوا، وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو نا، اس کا نام ہے اللہ. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارہ. علامہ اقبال کی شاعری ہے. وہ اللہ کیسا ہے؟ اب اگلا سوال تھا. نام کا تو پتہ چل گیا. ہوا، وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو، اس کا نام ہے اللہ. وہ کیسا ہے؟ احد، واحد نہیں، واحد کا تو ثانی ہوتا ہے. احد، واللہ احد. سبحان اللہ. توحید فی الذات. نام ایسا چنا ہے اللہ. سب حروف مہمل، کوئی حروف کیا کہتے ہیں ان کو، موجم، کوئی حرف موجم نہیں ہے کہ ایسا حرف ہو جو کسی نقطے کا بھی محتاج نہ ہو. اللہ. پھر میں بتایا کرتا ہوں کہ کیا عجب نام ہے. الف ہٹا دو تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. لام ہٹا دو تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک. ہا ہٹا دو تو وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. سارا کچھ ہٹا کے ہا رہنے دو تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. ایک حرف پر بھی وہ اللہ کی طرف جاتا ہے. ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہے. هو اللہ احد. اجعل الآلہۃ الہا واحدا. آپ نے ابو جہل سے کہا یا ابا جہل کلمۃ واحدا لو توتونہا لدانت لکم العرب وتعدی لکم العجم الجزیہ. ایک بول میرا مان لو، ایک. عرب تمہارے دین پر آئے گا، عجم تمہیں جزیہ دے گا. کہنے کا وہ ابھی کا 10 کلمات ہے، ایسے ران پہ وہ ابھی کا 10، وہ تو کھڑا تھا نا، وہ ابھی کا 10 کلمات ہے. ہم تو 10 دفعہ پڑھنے کو تیار، تو ایک کہتا ہے. عرب تابع ہو جائے، عجم جزیہ دے. قولوا لا الہ الا اللہ اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اس پر اللہ نے قرآن کو اتارا کہ کیا کہتے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. تو وہ احد ہے، واحد نہیں ہے. واحد بھی اس کی صفت ہے. احد کا اصل ترجمہ فارسی میں ہے یکتا، جس کے ساتھ کوئی لگ نہ سکے، جس کے ساتھ کوئی واحد کا اثنین ہو جاتا ہے، وہ احد ہے. اکیلا ہے، گزارا کیسے کرتا ہے؟ توحید فی الذات، توحید فی الصفات. اللہ، وہ اللہ ہے. وہ کیسا ہے؟ الصمد. سب اس کے محتاج، کوئی اس کا محتاج. سب اس کے تابع، وہ کسی کے تابع. سب ضرورت مند، کوئی شے اس کی ضرورت. کیا عجیب بات ہے کہ ہم آخر اللہ ایک ذات تو ہے نا، تو ذات مکان کو تو چاہتی ہے نا. تو وہ جو ہے عقیدہ کی چھوٹی کتاب تحاویہ، قدی لا یحویہ مکان، یہ اس کی عبارت ہے. ولا یشتمل علیہ زمان. اتنی عجیب بات، نہ زمان میں ہے نہ مکان میں ہے. زمان و مکان تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے. تو خالق مخلوق میں کیسے آئے گا؟ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس کو زمان و مکان کی بھی ضرورت کوئی نہیں. اللہ الصمد. سب اس کے محتاج ہیں، کوئی اس کا محتاج نہیں. یہ ان کے دلوں میں اتر گیا تھا.